محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ کوئی شخص کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے، کتنے ہی عہدے اس کو کیوں نہ مل جائے، اگر وہ کوئی قول کوئی حکم جاری کرے تو وہ عقیدہ نہیں بن سکتا۔ عقیدہ بنے گا تو قرآن اور حدیث سے بنے گا، کسی امام یا مجتہد کے قول سے عقیدہ نہیں بنتا۔ ہم اہل سنت و جماعت، جن کو اب بریلوی بھی کہتے ہیں، بریلوی کسی مذہب کا نام نہیں، کسی عقیدے کا نام نہیں، کسی فرقے کا نام نہیں، بلکہ سچے اہل سنت کی پہچان کے لیے دیوبندی کے مقابلے پر ایک لفظ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ سچے سنی کون ہیں۔ ہم لوگ جتنے بھی عقائد رکھتے ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق رکھتے ہیں۔ یہ محفل میلاد جو سجائی جاتی ہے، اس کو کچھ دوست شرک کہہ دیتے ہیں، کچھ بدعت کہہ دیتے ہیں، کچھ ناجائز کہہ دیتے ہیں، اور بعضوں کا بس چلتا ہے تو حرام بھی کہہ دیتے ہیں۔ اگر ان لوگوں کے نزدیک میلاد شریف منانا واقعی شرک و بدعت، حرام و ناجائز ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر یہ میلاد شریف کی محفلوں میں شریک کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جس کو تم نے شرک کہا خود اسی کے مرتکب ہوئے، جس کو حرام کہا وہی کیا۔ یا تو یہ ہوتا کہ کوئی اس میں جو ایسا فتویٰ دیتے ہیں ان میں سے کوئی اس میں شریک نہ ہوتا، جب یہ خود شریک ہوئے اور ان کے اسلام میں کوئی فرق نہیں آیا تو اصل بات سچوں کو معلوم ہو گئی کہ ان کے فتوے غلط ہیں، ان کا عمل غلط ہے، میلاد منانا غلط۔ آواز لگا دیجئے، ٹیکس نہیں لگے گا۔ میلاد منانا غلط نہیں، جو میلاد کو غلط کہتے ہیں وہ خود غلط ہے۔ میلاد کے معنی پیدائش کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے پیدائش کو مانتے ہی نہیں ہیں، بغیر پیدا ہوئے آئے ہیں یہ لوگ، کیا بنے بنائے اترے ہیں؟ پیدائش اس کے معنی ہے ارے میلاد منانا شرک نہیں، کیونکہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات لم یلد ولم یولد ہے، اللہ کسی کی اولاد نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں نبی کا؟ اس لیے کہ دنیا کو بتا دیں کہ ہم نبی کو خدا نہیں مانتے، مخلوق مانتے ہیں۔ تو جو چیز شرک کو ختم کرنے والی ہے اس کو شرک کہنا، بتائیے یہ حماقت ہے یا نہیں؟ تو وہ لوگ جو اس کو شرک کہتے ہیں اپنے احمق ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ پاگل خانے سے رجوع کریں۔ وہ لوگ جو اس کو بدعت کہتے ہیں ان کو بدعت کی تعریف بھی معلوم نہیں کہ بدعت کہتے کس کو ہے۔ آپ کو یہ بات کئی مرتبہ سننے کو ملی ہوگی، میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب پڑھ رہے تھے، ایک شخص آ گیا کہنے لگا میلاد منانا بدعت ہے،
اور آج کل ان کو یہ بدعت کہنا نہیں آتا، بدعت کہتے ہیں، بدعت، اس کی املا تک تو معلوم نہیں۔ تو اس نے کہا میلاد منانا بدعت ہے۔ تو یہ جملے بتا رہے ہیں کہ جو شخص کہہ رہا ہے وہ کوئی عالم نہیں، کہنے کے کوئی انداز ہوتا ہے۔ تو والد صاحب نے اس کی طرف ذرا آنکھ اٹھا کے دیکھا اور کہا یہ بتاؤ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا جو چیز نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھی اور اب ہے اس کو بدعت کہتے ہیں۔ تو والد صاحب نے کہا کہ یہ بتا، تو نے کہا کہ جو چیز نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھی اور اب ہے وہ بدعت ہے، تو یہ بتا تو اس زمانے میں تھا؟ کہنے لگا نہیں، ان کا تو سر سے پاؤں تک بدعت ہے۔ پہلے اپنے آپ کو مٹا لے پھر کسی اور چیز کی فکر کرنا۔ تو ان کو بدعت کے معنی معلوم نہیں۔ بدعت کی تعریف سن لیں، وہ بات یا وہ کام جس کو آپ دین سمجھ کر کرتے ہیں اس کی دین میں اصل نہ ہو۔ شریعت و سنت میں اگر اس کی اصل کسی طرح موجود ہے تو ایسے کام یا بات کو بدعت کہا جا سکتا، ذرا اونچی نہیں۔ وہ چیز جس کا ثبوت شریعت سے کسی طرح نہ ملے اس کو بدعت کہتے ہیں، اور جس کی اصل موجود ہو شریعت اور سنت میں اس کو بدعت کہہ سکتے نہیں۔ کہتے ہیں قرآن میں کہا، تو قرآن پڑھنا آتا ہو تو تب بات کرو نا۔ ساری عمر تو بستر لوٹا اٹھا کے پھرتے ہو، بغل میں دوسری کتاب رکھی ہوئی ہے جس کا نام تبلیغی نصاب یا فضائل اعمال، تم قرآن پڑھو تو تمہیں پتا چلے نا کہ قرآن میں ثبوت ہے یا نہیں۔ کیونکہ میلاد کے بارے میں بھی دو باتیں کرنے کو کہا گیا، اس لیے کر رہا ہوں، پھر آیت اور اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ سنیں قرآن سے میلاد کا ثبوت۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم قرآن میں جا کے دیکھ لیجئے گا، 16واں پارہ، اللہ فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اور سلام ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوا۔ قرآن سے پتا چلا نبی کے یوم ولادت کا بیان قرآن میں موجود، یوم ولد، میلاد کا دن، پیدائش کا دن۔ جب حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے دن پر اللہ کا سلام ہے تو اندازہ کر لیجیے گا جس کی برکت سے حضرت یحییٰ اور عیسیٰ پیدا ہوئے اس نبی الانبیاء کے یوم ولادت پر کتنا سلام ہوگا۔ قرآن سے ثبوت مل جائے پھر اس کو کوئی کہے بدعت، تو پتا چلا اوپر والا اس کا کھانا یعنی دماغ خالی ہے، دماغ کام کرتا، اگر کرتا ہوتا تو یہ ایسی باتیں کرتے نہیں۔ ان کے ایک صاحب وزیر بن گئے، وزیر صوبائی وزیر۔ ٹیلی ویژن پر 12-13 ربیع الاول کو ایک پروگرام آیا، اس میں انہوں نے کہا کہ میلاد النبی کا شرعی ثبوت نہیں ہے۔ یہ جملہ میرے کانوں میں پڑ گیا۔ میں نے چاہا اسی وقت ان کو ٹیلی فون کر کے پوچھوں دیوبند کا 100 سالہ جشن منانے کا ثبوت شریعت میں ہے؟ دارالعلوم دیوبند کا 1980 میں 100 سالہ جشن منایا گیا، ذرا شریعت سے اس کا ثبوت تو نکال دو۔ اور اندرا گاندھی سے استعفا کروایا گیا، ذرا اس کا ثبوت تو نکال دو۔ تمہیں میلاد چبھتا ہے تو یہ صاف بات ہے کہ تمہیں نبی سے محبت، تم میلاد روکتے رہو، تمہارے روکنے سے میلاد رکے گا نہیں، جتنا روکو گے اور ہوگا۔ اور اعلان سن لو، سنیوں کا اعلان سن لو، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، میرا سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ میلاد بند کرنے والے بند ہو جائیں گے، انشاءاللہ میلاد بند ہو سکتا نہیں۔
اگر میں صرف اسی موضوع پر تقریر کرتا تو قرآن سے حوالے دیتا، اس کو عید کہنا جائز ہے یا نہیں، خوشی کرنا جائز ہے یا نہیں، پھر حدیثیں سناتا، کہتے ہیں صحابہ نے نہیں منایا۔ تم صحابہ کو کب سے جاننے والے ہو گئے؟ تمہیں صحابہ کے عقیدوں کا کہا علم، ہاں صحابہ کے عقیدے سننے ہیں تو آؤ ہم سنائیں گے، کیونکہ ہمارا نام ہے اہل سنت و جماعت، اور یہ لقب صحابہ کا تھا، وہاں سے اب تک چلا آ رہا ہے۔ اگر اپنے اعمال اور عقائد کا تواتر دکھا دوں اپنے سے لے کر صحابہ تک تو مان لینا، اور اگر نہ دکھاؤں تو پھر کہنا نام اکاڑ دی ہے، بات ذمہ داری سے کر رہا ہوں، انشاءاللہ تمہاری کتابوں سے ثابت کروں گا تم صحابہ کے پیروکار نہیں، صحابہ کے ماننے والے ہیں تو ہم سنی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنے ڈھیلے نعرے میں اپنی تقریر میں برداشت نہیں کروں گا، کیونکہ یہ میری شان میں نہیں لگتے۔ اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو یہ وہ لوگ ہیں اپنے مفتیوں کے دن منانے جائے، اپنے مدرسوں کے دن منانے جائے، نہیں یہ کافروں کے دن منا لے تو جائے، ان کی توحید میں کوئی فرق نہ آئے، ہم اپنے نبی کا میلاد منائیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، جتنا یہ جلیں گے انشاءاللہ اور جلائیں گے۔ البدایہ والنہایہ کتاب کا نام ہے، لکھ لیں، ابن کثیر کی مشہور کتاب ہے، حضرت پیر صاحب بیٹھے تصدیق کریں گے۔ ابن تیمیہ کے آگے شاگردوں میں وہ بڑا مشہور ہے اور یہ وہابی اس کو بہت مانتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے نبی پاک کی ولادت ہوئی 12 ربیع الاول کو، پرندے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، جانور خوش ہو رہے تھے، مچھلیاں خوش ہو رہی تھیں، ہوائیں وجد کر رہی تھیں، ساری کائنات خوش ہو رہی تھی، ایک کھڑا رو رہا تھا۔ جانتے ہیں اس کو؟ پوچھ رہا ہوں۔ ابلیس، شیطان، میں اپنی طرف نہیں کتاب کا نام دیا، اس میں موجود، وہ کھڑا رو رہا تھا، کیونکہ اس کو نبی کے پیدا ہونے سے خوشی نہیں ہوئی، اس دن وہ رو رہا تھا جس کے چیلے رو رہے تھے۔ خود تعلق بتا رہے کس کے ساتھ تعلق، فرشتے خوشی منا رہے تھے، پورے خوشی منا رہی تھی، ساری کائنات خوش ہو رہی تھی، وہ رو رہا تھا۔ تو تعلق پتا چلتا نا کون کس کے طریقے پر ہے۔ ہم سنی خوش ہو کے فرشتوں کے طریقے پر ہیں، اور وہ آپ کے سامنے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک اپنا پتہ خود دیتا ہے۔ اللہ کا شکر کرتے ہیں اس نے ہمیں اپنے نبی کا میلاد منانے کی توفیق عطا کی ہے۔ یہ تو اس کو عید مانتے نہیں، اور جب مانتے نہیں تو مناتے بھی نہیں، اور سنی جھومنے لگ جاتے ہیں۔ ادھر ربیع الاول کا چاند نکلا، سنیوں نے جھنڈے لہرائے، جھوم رہے ہیں، جھوم کے کہہ رہے ہیں عید نبوی کا زمانہ آ گیا۔ آپ بھی اگر آواز لگائیں گے ایک رنگ بھی آئے گا، پتہ چلے گا سب خوش ہو رہے ہیں، اور جو نہ پڑھے نوٹ کر لینا، پتہ چل جائے گا دوسرا ہے۔ پڑھ لیجیے عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ، اور نعرہ صلی علی کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، وجد میں سارا زمانہ۔ یہ سنی ہے جن کو اللہ نے یہ سعادت نصیب کی، خوشی سے
سال میں ایک بار نہیں، روز میلاد منایا کرو، اتنا میلاد مناؤ کہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے کہنے سے میلاد بند ہو سکتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ پوجنا ہے تو صرف اللہ کو پوجا جائے، کسی اور کی پرستش عبادت ورشپ نہ کی جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کی جائے، اچھا سلوک کیا جائے۔ آپ نے ترجمہ اور تھوڑا سا مفہوم سنا۔ پہلی بات جو اس آیت میں اہل محبت کو سنانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب کا فیصلہ ہے، اے اللہ تو زمینوں کا رب ہے، آسمانوں کا رب ہے، ہواؤں کا رب ہے، فضاؤں کا رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے۔ پھر فرما رہا تیرے رب کا فیصلہ، تو گویا اللہ فرمانا کیا چاہتا ہے، بتانا کیا چاہتا ہے، میں سب کا رب ہوں، مگر ناز ہے مجھ کو تو اس بات پر کہ میں مصطفیٰ کا رب ہوں۔ اللہ نعرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو ناز ہے اس بات پر کہ وہ میرے نبی کا رب ہے۔ اللہ نے سب کو پیدا کیا، اللہ سب کا رب ہے، مگر اس کو ناز ہے تو اپنے حبیب کے رب ہونے پر ناز۔ ایک بات اور بھی کرتا چلوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف محبت میں کی ہے، یہ حقیقت بھی ہے، عقیدت کے ساتھ ساتھ حقیقت بھی ہے۔ آپ لوگ چونکہ عقل کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، یہاں تک کہ شریعت کی بات نہیں سنتے، عقل کی سن لیتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان کو بتایا جائے کہ امریکہ والے چاند پر چلے گئے، فوراً مانے گا بھائی امریکہ جا سکتا ہے۔ اسے کہا جائے 1400 برس پہلے نبی نے انگلی کا ایک اشارہ کر کے چاند دو ٹکڑے کیا تو ذرا تھوڑا سا گڑبڑا جاتا ہے۔ شریعت پر اتنا یقین نہیں جتنا اس کو اپنی عقل پر اور امریکہ پر یقین ہے۔ میں آپ کو ایک عقلی دلیل بھی دے دوں اور وہ بھی قرآن سے ثابت کر دوں، بات سمجھ میں آ جائے۔ آپ قرآن میں بھی پڑھتے ہیں، ایسے بھی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ رب العالمین کا مطلب تمام جہانوں کا پالنے والا، پروردگار، سسٹینر، نریشر۔ کوئی کسی کو سمجھانے کے لیے کہے کہ دیکھو اللہ نے انسان کو پیدا کیا، وہ کہے گا واقعی انسان بڑی قابل قدر چیز ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے 6، 7، 8 پاؤنڈ کا، کسی کے یہاں زیادہ کا ہو جائے مجھے اعتراض نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہوا، ابھی وہ بول نہیں سکتا، وہ سمجھ نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا، چند مہینے کا ہوتا ہے، بیٹھنے لگ جاتا ہے، پھر کرالنگ جس کو رینگنا کہتے ہیں، وہ رینگتے رینگتے پھر چلتا ہے، پھر بڑے ہوتے 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 ایک مقام پر آ کر اس کا قد ٹھہر جاتا ہے، 4 فٹ کا ہو، 5 کا ہو، 6 کا ہو، 7 کا ہو، ٹھہر گیا۔ اب اس کا قد نہیں بڑھتا، جوان ہوتا ہے، پھر اس کی جوانی ڈھلنے لگ جاتی ہے، بڑھاپا آ گیا، بال کالے تھے تو سفید ہو گئے، اسکن اس کی جلد بالکل صاف شفاف تھی، اب اس پہ جھلیاں رنکل پڑنے لگ گئے۔ اب زوال آ رہا ہے تو وہ کہے گا اگر یہ تکلیف ہے تو اس کو تو زوال آ رہا ہے۔ اگر آپ اس کو درخت کی مثال دیں گے، ایک چھوٹی سی کومپل نکلتی ہے زمین سے، تنا بنتی ہے، درخت شاخیں لگی، وہ بھی ایک جگہ پر جا کے ٹھہر گئی، پتے جھڑ گئے، دوبارہ آ گئے، درخت بوڑھا ہو گیا، آپ کہیں گے اس پر بھی زوال آ گیا۔
تو کوئی ایک مثال کائنات میں ایسی ہونی چاہیے تھی کہ دنیا کو بتایا جاتا کہ دیکھو اگر تم عقلوں سے اسی طرح ناپتے رہے، حالانکہ تم انسان نہیں بنا سکتے، کوئی ایک چھوٹی سی کومپل بھی خود نہیں اگا سکتے، تمہیں اگر زمین پھاڑنی ہو تو تمہیں مضبوط لوہے کی گیندی چاہیے تب زمین پھاڑو گے۔ وہ کومپل جو بہت نرم و نازک ہے، اللہ اس کو طاقت دیتا ہے، وہ زمین خود پھاڑ کے نکل آتی ہے، اس کے باوجود تم اس کو شاید اہمیت نہیں دیتے۔ تو سنو، تمہیں بتانا چاہتا ہوں، میرے رب کو جاننا چاہتے ہو تو آؤ، میرے رب کی سب سے عمدہ تخلیق میرا نبی ہے، اس کو دیکھو، اس کا بچپن دیکھو، لڑکپن دیکھو، جوانی دیکھو، نہیں ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دیکھو، ان کا ظاہر باطن جو تمہیں نظر آتا ہو، ان کی گفتار کردار دیکھو۔ سنو، پوری کائنات پر زوال آ سکتا ہے، میرے حبیب پر زوال نہیں آ سکتا، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ محبوب تیرے لیے ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا۔ تو پتا کیا چلا، میرے رب کی یہ ایک تخلیق ایسی ہے جس کی شان ہر لمحے بڑھ رہی ہے، اس میں کمی کا کوئی سوال نہیں۔ ہاں، درخت ایک جگہ پر رک جائے گا، اس سے آگے اس کی شان نہیں بڑھے گی، انسان ایک مقام پر آ کر رک جائے گا، اس کے بعد اس میں کمال نہیں آئے گا، مگر وہ میرا نبی ہے کہ جو لمحہ گزرتا ہے نبی کے کمال میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ پوری کائنات میں کوئی اور ایسی مثال نہیں دی جا سکتی، اسی لیے اللہ کو ناز ہے تو مصطفیٰ کے رب ہونے پر ہے کہ اگر میں خالق ہو کر بے مثل و بے مثال ہوں تو تو مخلوق ہو کر بے مثل اور بے مثال ہے۔ میرے سوا رب کوئی نہیں اور تیرے جیسا مصطفیٰ کوئی اور نہیں ہے۔ اس بے عیب رب نے اپنے حبیب کو بھی بے عیب بنایا۔ یہاں پر ایک بات اور کرنی، منہ سے میرے لفظ نکلا کہ اس بے عیب رب نے اپنے حبیب کو بھی، ذرا اونچی سب کی آواز چاہیے، آپ نے کہا جو نہیں مانتے ہیں ان کو منواتا ہوں۔ بے عیب رب نے اپنے حبیب کو بے عیب بنایا۔ یہ صرف میرا عقیدہ نہیں ہے، سپاہی سے آبا کہلانے والے سن لیں، یہ صحابی کا عقیدہ ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت نبی پاک کے سامنے کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، حضور آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے۔ صحابی کا عقیدہ یہ ہے نبی ہر عیب سے پاک پیدا ہوا، مگر وہابی نہیں مانتا، وہ نہ مانے، صحابی کی بات مانی جائے گی۔ صحابی نے بتا دیا نبی ہر عیب سے پاک ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ جو لفظ اللہ کے لیے کہا وہی نبی کے لیے کہہ دیا، جو عقیدہ اللہ کے لیے رکھا وہی نبی کے لیے رکھا، تو شرک اور کس بلا کا نام اور کس بیماری کو شرک کہتے ہیں؟ تو جواب دے دیں، اللہ کا بے عیب ہونا اور شان سے ہے، نبی کا بے عیب ہونا اور حال سے ہے، دونوں میں فرق ہے۔ جب فرق ہو جائے تو برابری ہوتی، ذرا اونچی، اگر نہیں سمجھے تو پھر سمجھ۔ آپ کہتے ہیں اللہ پاک ہے، کہتے ہیں نا، جتنے لوگ کہتے ہیں اس کو عربی میں کہیں گے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے 90 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں اللہ پاک ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اللہ آپ کے کہنے سے پاک ہوتا ہے؟ جواب دیجیے نہیں۔ آپ نے پھر بھی کہا اللہ پاک ہے، ایک بار نہیں کہتے، بار بار کہتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ رات کو سوتے ہوئے اس کے علاوہ کوئی اچھی چیز لگے آپ فوراً کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے اللہ کو بھی پاک کہا، اپنے کپڑوں کو بھی پاک کہتے ہیں، برتن کو بھی پاک کہتے ہیں، جگہ کو بھی پاک کہتے ہیں، آپ کس کس چیز کو پاک کہتے ہیں ذرا سوچتے جائیے۔ نہیں آپ کا پورا وطن پاکستان کہلاتا، یہ اور بات ہے کہ اس میں پلیز بھی آپ کے بچ گئے ہیں، مگر کہلاتا تو پاکستان ہے نا، پاک اور آگے ستان کے معنی جگہ، پاک لوگوں کی جگہ، تو آپ کا تو پورا ملک پاکستان ہے۔ بتائیے، آپ نے اللہ کو بھی پاک کہا، اپنے وطن کو بھی پاک کہہ دیا۔
اپنے بدن کو بھی پاک کہا، کپڑے کو پاک کہا، جگہ کو پاک کہا، کس کس چیز کو پاک کہتے ہیں، تو کیا برابری ہو گئی؟ جواب دیجئے نہیں، کیونکہ اللہ کا پاک ہونا اور شان سے ہے، ان چیزوں کا پاک ہونا اور حال سے ہے۔ اللہ کو کسی نے بے عیب بنایا نہیں، مگر میرے نبی کو رب نے بے عیب بنایا ہے۔ نبی خود سے بے عیب نہیں، رب نے اس کو بے عیب بنایا ہے۔ اور فرق ہو گیا، جب فرق ہو جائے تو برابری رہتی نہیں۔ اللہ کا بے عیب ہونا اور نبی کا بے عیب ہونا برابر نہیں ہے۔ تو جب برابری نہیں ہے تو شرک بھی، اور لوگ کہیں گے نہیں دیکھو جی ان کا تو دانت ٹوٹ گیا تھا، شہید ہو گیا تھا، ہونٹ زخمی ہو گیا تھا، خون نکلا تھا، تو عیب تو آ گیا۔ کوئی کہنے والا اگر یہ کہے تو یہ اصل میں اس کا اپنا عیب ہے جو نبی کی طرف لگا رہا ہے۔ شیشے میں اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے، میرا نبی تو حق کا آئینہ ہے، جو ان کو دیکھتا ہے اصل میں خود کو دیکھتا ہے۔ نبی میں کوئی عیب نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ان کا دانت مبارک شہید ہوا تو اس سے عیب آ گیا، کس کتاب میں لکھا ہے کہ پورا دانت ٹوٹ گیا؟ دانت مبارک کا ایک چھوٹا سا کنارہ جھڑ گیا تھا، جس طرح ہیرے کو تراش دو چمک بڑھ جاتی ہے، نبی کا دانت تو اور خوبصورت ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یار میرے دوستوں اور بزرگوں، ان کا خون کا نکلنا ان کا عیب نہیں ہے۔ اگر وہ خون نہ بہاتے تو آج کسی کو خون بہانے پر ثواب نہ ملتا۔ انہوں نے راہ حق میں خون بہا کر مجھے اور آپ کو خون بہانے پر ثواب دلوا دیا۔ آپ اس کو عیب سمجھتے ہیں، میں اس کو کمال سمجھتا ہوں۔ فرق یہی ہے، آپ کی سوچ غلط ہے، نبی میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ جو نبی میں عیب شمار کرتا ہے وہ خود عیبی ہے، نبی میں کوئی عیب نہیں۔ ارے محبت والا تو عیب کو بھی عیب نہیں رہنے دیتا، خوبی بنا دیتا ہے۔ تم کیسے مسلمان ہو کہ اسی نبی کا کلمہ پڑھ کر اس میں عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہو؟ محبت والے کو تو عیب بھی نظر نہیں آتا۔ حبک الشیء یعمی ویتم، حدیث ہے، کسی کی محبت تمہیں اندر اندھا بہرا بنا دیتی ہے۔ ارے عیب والوں کی محبت جب تمہاری آنکھوں پہ پردے ڈال دیتی ہے، نہ اپنے محبوب کا عیب سننا چاہتے ہو نہ دیکھنا چاہتے ہو، تو اندازہ کرو جب تمہارے عام لوگوں کا یہ حال ہے تو اس ہستی کو سوچو جس کو رب نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو کہ رب اس سے محبت کرتا ہے جس میں کوئی عیب ہو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنا حبیب اعظم بنایا اس کو بے عیب بنایا۔ نبی میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی عیب۔ عقیدہ ہو اعلیٰ حضرت جیسا، فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں۔ نبی پاک کا حسن کس کمال پر ہے کہ نفس کا کوئی گمان بھی وہاں، گمان ایک تو ہوتا ہے نا یقین، یہاں گمان کہہ رہے ہیں، گمان کی بھی گنجائش، سوچنے کی بھی گنجائش یہی ہے۔ اسی لیے درجے ملتے ہیں، مرتبے ملتے ہیں محبت والوں کو، اور جو اپنے جیسا کہتے ہیں ذرا ان کا بھی حال آپ دیکھ لیجیے۔ جس دن صبح صبح آپ کے منہ لگ جائیں سارا دن جیسا گزرتا ہے آپ جانتے ہی۔ میں نے نام لیا ہے، دیوبندی وابی کہا ہے میں نے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ سنیں اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ دنیا میں جاؤ کوئی شمع لوگے اس کے ساتھ دھواں ملے گا، کوئی پھول دیکھو گے کانٹا ملے گا، مگر رب کا یہ حبیب ایسا ہے کہ اس میں کسی نقص کا گمان بھی نہیں۔ اسی لیے حضرت علی سے جب پوچھا گیا کہ نبی پاک کہتے تھے، انہوں نے کیا جواب دیا کہ نبی سے پہلے اور نبی کے بعد ان جیسا کوئی نہیں ہوا، دیکھا ہی نہیں گیا۔ اور آپ تو تب دیکھے جب کسی ماں نے جنا ہو، میرے نبی جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔
ان کی حقیقت کو رب کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اگر صرف اسی ایک لفظ پہ رہا ساری رات گزر جائے گی، آگے چلے۔ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کی پوجا پرستش ہو، کسی اور کی نہ ہو۔ پوری دنیا میں ہر وہ شخص جو مومن مسلم ہونے کا مدعی ہے، ایمان والا ہے، وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ اسی لیے حضرت علی سے جب پوچھا گیا کہ نبی پاک کہتے تھے، انہوں نے کیا جواب دیا کہ نبی سے پہلے اور نبی کے بعد ان جیسا کوئی نہیں ہوا، دیکھا ہی نہیں گیا، اور آپ تو تب دیکھے جب کسی ماں نے جنا ہو، میرے نبی جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ ان کی حقیقت کو رب کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اگر صرف اسی ایک لفظ پہ رہا ساری رات گزر جائے گی، آگے چلے۔ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کی پوجا پرستش ہو، کسی اور کی نہ ہو۔ پوری دنیا میں ہر وہ شخص جو مومن مسلم ہونے کا مدعی ہے، ایمان والا ہے، وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ اس پر اگر الزام قبر پجاری کا لگا دیا جائے تو الزام لگانے سے اس کے ایمان میں فرق آتا نہیں۔ جب وہ قبر کی پوجا نہیں کر رہا تو الزام ذرا اونچی، اتنی اونچی گئے سب کو پتا چل گیا ہم قبر پجاری، ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کرتے، پرستش نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہی نہیں۔ نہ اللہ کا کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، نہ اللہ کے کسی کو برابر سمجھتے ہیں، نہ اللہ کے کسی کو مثل سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہر قسم کے شریک سے پاک ہے، اس کا کوئی جز حصہ بھی ہم کسی کو مانتے نہیں۔ ہم تو نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو میت سامنے ہوتی ہے، اس نماز میں ہم سجدہ کرتے کہ کسی کو شبہ نہ ہو جائے کہ یہ سجدہ اللہ کو نہیں بلکہ اس میت کو ہے، ہم اس نماز میں سجدہ نہیں کرتے۔ جب میت سامنے موجود ہے تب سجدہ نہیں کرتے تو ہم قبر کو کیسے سجدہ کریں گے؟ ایک ہے قبر کو سجدہ کرنا، ایک ہے قدم بوسی کرنا، دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے، اور فرق کرنے والی چیز نیت ہے۔ اور میرے آقا نے پہلے یہ اعلان فرما دیا انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، تو جب اس کی نیت سجدے کی نہیں تو پھر اس کو سجدہ کہا جا سکتا نہیں۔ قبر کو چوم لینا اور بات ہے، سجدہ کرنا اور بات، اور ہم سجدہ کرتے نہیں، کوئی کرے تو اس کو جائز نہیں کہتے۔ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کا سجدہ کرنا شرک اور تعظیم کا سجدہ کرنا حرام۔ ہم عبادت کا سجدہ اللہ کے سوا کسی کو کرتے ہیں، نہ تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، اس کو حرام اور گناہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی کر لے اس کو جائز نہیں قرار دیتے بلکہ کرنے والے کو گناہ کہتے ہیں۔ ہاں، قبر کو چوم لینا یہ محبت ہے، سعادت ہے، اور صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام سے میں تو کچی بات نہیں کر رہا، میری کتاب موجود ہے، قبر کے احکام و آداب، میری کتاب پڑھ لیں، حضرت بلال، حضرت ابو ایوب انصاری اور تابعین کا بیان، حدیثیں نقل کی ہے میں نے کہ صحابہ نبی پاک کی قبر سے منہ بھی رگڑتے تھے، اس پر منہ بھی رکھتے تھے، چومتے بھی تھے۔ اور ایسا کرنا ہرگز قبر کی پوجا، سنیں خواتین بھی بیٹھے ہیں، میں ذرا اشارے سے بات کروں گا، چومنا عبادت، ورنہ پھر کیا کیا چومتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو جس کو یہ چومتے ہیں کیا اس کی عبادت کرتے ہیں؟ جواب دیں، چومنا عبادت نہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم جس کو چومتے ہیں اس کو پوجتے نہیں، اور جس کو پوجتے ہیں اس کو چومتے نہیں۔
فرق آپ کو سمجھ آنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بات میں نے اس لیے کی، گلی گلی میں شور مچایا جاتا ہے یہ سنی قبر پجاری ہے۔ میں بتا دینا چاہتا ہوں ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اگر اس کے باوجود کوئی ہم پر الزام لگائے تو پھر وہ خود ملزم ہے، ہم نے ایسا جرم نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو، اچھا سلوک کرو۔ یہ کس کا حکم ہے؟ آواز چاہیے، اللہ تعالی کا۔ محبت سے کہیے کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ اب اس بارے میں یہی موضوع مجھے دیا گیا، 2-3 باتیں میں کروں گا، توجہ سے سنیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لفظ والد اور والدہ، پہلے اس کے معنی سن لیں۔ آپ کے ہاں ماں بھی کہا جاتا ہے، باپ بھی کہا جاتا ہے، والد والدہ۔ یہ تو اب 2 لفظ جو میں نے بتایا، والد کہنا یا باپ کہنا، ماں کہنا یا والدہ کہنا، یہ کچھ لوگوں میں رہ گیا۔ اب تو ڈیڈی ممی ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے لوگ بڑھ گئے، اب پاپا بن گیا۔ صبح روزانہ ناشتے میں کھا بھی جاتے ہیں، پاپا بنا دیا اس کو ماما بنا دیا، اور پتہ نہیں آگے کس طرح ہوگا۔ اب ڈیڈی کہنا بھی ان کو بھاری لگتا ہے، اس کو ڈیڈ بنا دیا۔ The word of dad is very bad۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ اتنے مختصر ہو رہے ہیں، کہیں باپ کو بھی مختصر نہ کر دیں۔ سنیں، توجہ سے سنیں، اس موضوع پر چند باتیں کرنی ہے۔ وہ عورت جس کو آپ ماں کہہ لیتے ہیں، وہ اگر والدہ ہے تو پھر اس کو حقیقی ماں کہیں گے، ورنہ کسی بھی ماں کی عمر کی عورت کو آپ ماں کہہ سکتے ہیں تو وہ ماں کہلائے گی، والدہ نہیں کہلائے گی۔ والدہ وہ کہلائے گی جس نے آپ کو جنا ہے، جس نے آپ کو جنا۔ اگر آپ کے والد دوسری شادی کر لیں تو دوسری جو آپ کی ہوگی وہ ماں کہلائے گی، دوسری والدہ کہلا سکتی نہیں۔ دودھ پلایا کسی عورت نے تو وہ رضائی ماں کہلائے گی، والدہ نہیں کہلائے گی۔ والدہ وہ جس نے جنا، اور والد وہ جو حقیقی باپ ہے۔ چچا کو باپ کہنا عام ہے، عربی میں روایت سے موجود۔ باپ کو آپ اگر وہ والد ہے تو حقیقی باپ ہوگا، اس کے علاوہ آپ ہر ایک کو والد کہہ سکتے نہیں۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرو، اچھا سلوک کرو، بڑا ضروری موضوع ہے۔ اس لیے 2-3 باتیں، حدیثیں اور واقعات سنا کر گفتگو سمیٹ دوں گا، توجہ سے سب دوست سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انشکر لی ولوالدیک، اے بندے حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، شکر ادا کر میرا اور والدین کا۔ یہاں کسی اور کا ذکر نہیں فرمایا، صرف والدین کا فرمایا۔ پتہ چلا ماں باپ معمولی ہستیاں نہیں، بڑی شان والی ہے۔ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے، میں اور آپ اگر واقعی اللہ کو مانتے ہیں تو اب ہمیں اللہ کا حکم بھی ماننا چاہیے۔ یہ میں آپ کو 1-2 باتیں جو کہہ رہا ہوں، اگر سب لوگ توجہ سے سن لیں گے بڑا فائدہ ہو۔ کچھ کہیں گے جی ماں نے جنم دیا، باپ باپ ہے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے ماں باپ نے ہمیں دنیا میں لے آئے، اس کے بعد انہوں نے تو ہمیں چھوڑ دیا، ہم نے تو خود محنت کی ہے، پل بڑھ کے جوان ہوئے ہیں، آج جائیداد بنائی ہے تو ہم نے بنائی ہے، قابل ہوئے ہیں تو ہم ہوئے ہیں، جو کچھ ہم نے کمایا اپنی محنت سے کمایا ہے، ان کا کیا حق ہے؟ تو آپ کو یہ جو وجود ملا ہے یہ ان کی وجہ سے ملا۔ اگر یہ وجود نہ ہوتا تو قابلیت ہوتی، دولت ہوتی نہیں۔ جو وجود بنیاد ہے وہ ماں باپ کی وجہ سے ملا ہے، اس سے بڑا حق اور کیا ہو سکتا ہے؟
کہ آپ اس دنیا میں آئے ان کی وجہ سے، آپ کا جسم پورا وجود ان کی وجہ سے ہے، اس سے بڑھ کر ان کا اور کیا حق جاننا چاہتے ہیں؟ دنیا بھر کی آپ کو کوالٹیز مل جائے، قابلیت صلاحیت مل جائے، نہیں آپ بادشاہ بن جائیں، پوری دنیا پر حکومت کرنے لگے، تب بھی ماں باپ کا حق، ان کا حق برقرار ہے۔ آپ ان کے حق سے کسی طرح اپنے آپ کو الگ کر سکتے نہیں، یہ یاد رکھیں۔ لیکن آج برطانیہ میں، یورپ میں، امریکہ میں، دوسرے ملکوں میں اولڈ ایج ہاؤس بن گئے۔ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اولاد کہتی ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں، وہ ان کو جس طرح یہاں آپ کا ایڈی ہوم ہے اس میں جا کے ڈال آتے ہیں کہ یہ خود پلے بڑے، وہ نہ رونے والا نہ دھونے والا، وہ خود ہوتے ہیں۔ ہمیں کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ مجھے اور آپ کو قرآن میں پیغام دیا گیا ہے، انسان جب تو چھوٹا تھا، ناسمجھ تھا، کمزور تھا، طاقت نہیں رکھتا تھا، تجھے تیرے ماں باپ نے پالا پوسا، تیری مدد کی، جب تو کسی قابل نہیں تھا انہوں نے تجھ پر مہربانی کی، اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، تو قابل ہے، اب تو ان پر مہربانی کر۔ کتنا فرق ہے۔ ایک کہاوت سناتا ہوں، میں نے سنی تو پنجابی میں ہوئی ہے، اردو میں ترجمہ کر کے سناتا ہوں۔ ایک ماں 10 بچوں کو پال لیتی ہے، 10 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں پال سکتے۔ بتائیں آج یہ حال ہمارے سامنے ہے یا نہیں ہے؟ وہ ماں جو سخت تکلیف اٹھاتی ہے، 9 مہینے پیٹ میں بچہ ہے، کتنا پرہیز کرنا پڑتا ہے، کتنی تکلیف اٹھاتی ہے، کتنی سختیاں سہتی ہے، پھر بڑی مشکل سے موت اور زندگی کی کشمکش میں اپنے آپ کو ڈال کر بچہ جنتی ہے، آپ اس کا حق ماننے کو تیار نہیں۔ حدیث سنیں، حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، صحابی ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ماں باپ کی تعظیم کرو، ان کی خدمت کرو، ان کا حق ادا کرو۔ ایک ایسی زمین ہے جس کو پتھریلی زمین کہا جائے، نوکیلے پتھر ہیں کہ اس پر جوتا لے کے چلنا بھی آسان نہیں، سخت پتھریلی زمین، اسٹونی جس کو کہیں، پتھر ہی پتھر ہے، نوکدار پتھر ہے، اور وہ اتنے گرم ہیں کہ ان پر گوشت ڈالا جائے تو جل کر کباب ہو جائے، سخت گرم بھی ہے، نوکدار پتھر۔ ایسی زمین پر 6 میل یا تقریباً اتنی مسافت کندھوں پر اپنی ماں کو اٹھا کے میں چلا، ننگے پاؤں چلا ہوں، جوتا نہیں تھا، ننگے پاؤں چلا ہوں، وہ پتھر جو نوکدار اور اتنے گرم کے اس پہ گوشت ڈالے تازہ تو کباب بن جائے، میں نے میلوں اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کر وہ فاصلہ طے کیا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تیری وجہ سے اس کو جھٹکے لگتے تھے، تکلیف ہوتی تھی، تیری اس خدمت سے شاید ایک جھٹکے کا بدل ہو گیا ہو، جو تیری وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی تھی اس ایک جھٹکے کا شاید حق ادا ہوا ہوگا، پورا حق ادا نہیں ہوا۔ اور ہم کیا سمجھے بیٹھے کہ ماں کو ہر مہینے جا کے 100 روپیہ دے دیں گے بس چھٹی، حق ادا ہو گیا؟ نہیں، آپ کچھ کر لیں ان کا حق ادا ہوتا نہیں۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ ہماری سخت سست باتیں بھی سہ لیتے ہیں، ماں باپ سن لیتے ہیں، آپ سے نہیں سنی جاتی، وہ بوڑھے ہونے کے باوجود سن لیتے ہیں، آپ کے لیے پھر بھی بد دعا کرتے نہیں۔ کتنی مہربانی! آپ کا کوئی دوست ناراض ہو جائے، آپ 100 جتن کرتے ہیں، ماں باپ کو آپ اتنا اہمیت اور درجہ دیتے نہیں۔
یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے سے برکتیں اٹھ رہی ہیں، گھروں سے سکون اٹھ رہا ہے۔ بیٹا باپ سے کہتا ہے آپ نے اگر مجھ کو پالا تو کیا احسان کیا، آپ کے باپ نے بھی تو آپ کو پالا تھا۔ آگے سے ایسی بات، اور یہ ساری برکتیں ہیں ماشاءاللہ ٹی وی کی، کیونکہ پہلے لوگوں کو ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا جو اب ہے۔ تو ٹی وی آیا، پھر VCR، پھر ڈش، پہلے سویٹ ڈش اور نمکین ڈش کیا کم تھی کہ وہ دوسری ڈش آ گئی، اس ڈش نے آ کے آپ کو فنش کر دیا، اس پر آ گیا جناب اب کیبل، اور گورنمنٹ خود اس کے لائسنس دے رہی ہے کہ دیکھو اور اپنے آپ کو اسلام سے دور کرو، کیونکہ کافر اب آپ کو بم سے نہیں مارنا چاہتا، وہ آپ کو بے غیرت بنانا چاہتا ہے تاکہ آپ میں اسلام ایمان کی رمق نہ رہے، غیرت ایمانی باقی نہ رہے، آپ لڑنے کے قابل نہ رہے۔ اور ہم سب جناب ایک طرف کہتے ہیں کشمیر پر ہندوستان ظلم کر رہا ہے، اور روزانہ چار چار فلمیں انڈیا کی دیکھتے ہیں۔ تو بتائیے آپ پر یہ جو فحاشی کا حملہ ہو رہا ہے، آپ کی غیرت کو ختم کیا جا رہا ہے، آپ اس کے لیے خود اہتمام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یہاں پر اگر جناب کسی گلوکار کا پروگرام ہوتا تو لوگ ٹکٹ دے کے آتے، نیند چھوڑتے، لیکن میلاد کا جلسہ محبت والے آتے ہیں، دوسرے آتے نہیں۔ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے ماں باپ کا ادب کرنا ہم پر لازمی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں وہ گناہ جن کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے، ان میں سے یہ اہم ترین گناہ ہے۔ وہ سن لیں وہ لوگ، یہ ضروری بات سن لیں، جو ماں باپ کی گستاخی بے ادبی کرتے ہیں زندگی میں ضرور سزا پاتے ہیں۔ باقی گناہ معاف ہو جائیں یا بعد میں سزا ملے، یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ کس انداز میں ملے گی، کس طرح ملے گی، مگر ملے گی۔ اگر بندہ سچی توبہ نہ کرے، ماں باپ کو راضی نہ کرے تو بچتا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، بخاری میں حدیث پاک موجود، اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے میرے سب سے زیادہ بہترین سلوک کا مستحق کون ہے؟ کون ایسی ہستی ہے جس سے میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کروں؟ فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، حضور نے پھر فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، تیسری مرتبہ فرمایا تیری ماں۔ اس نے چوتھی بار پوچھا، فرمایا تیرا باپ۔ 3 مرتبہ ماں کا فرمایا، 1 مرتبہ ذرا اونچی۔ اب آپ صبح میں پڑ گئے کہ جی سارا ووٹ تو خواتین کو مل گیا، مردوں کو ملا ہی۔ اب سن لیں، باپ کا حق اعظم ہے۔ باپ کا حق، ماں خود بچہ جن سکتی ہے، خود ماں بن سکتی ہے، اس کو ماں بنانے والا کون ہے؟ وہی شخص ہے، تو اس کا حق اعظم یعنی بڑا حق ہے۔ لیکن اب آپ کو سمجھا دوں، ایک ہے حق تعظیم، ایک ہے حق خدمت۔ ایک یہ ہے کہ بات کس کی زیادہ ماننی ہے، اور ایک یہ کہ خدمت کس کی زیادہ کرنی ہے۔ آپ کے پاس 1 روپیہ ہے، ماں بھی کہہ رہی ہے مجھے پیسے دو، باپ بھی کہہ رہا ہے مجھے پیسے دو، کیا کریں گے؟ شریعت کی بات آپ کو معلوم نہیں، سن لیجئے، اگر دونوں ایک وقت میں آپ سے مانگ رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ خدمت ماں کی زیادہ کرنی ہے، تعظیم باپ کی زیادہ، اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اور جنت لینی ہے تو ماں کی خدمت سے لینی ہے، اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ اب ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جب ماں باپ راضی نہ ہوں تو جنت مل سکتی ہے؟ جواب دے دیں، جس کا یقین ہو صرف وہ بولے، دوسرے نہیں بولیے۔ بتائیے اگر ماں باپ راضی نہیں ہے جنت مل جائے گی؟ آپ سب کہہ رہے ہیں نہیں، تو سنیو ذرا، مجھے اس بات کا جواب دو اپنے ایمان سے، اگر ماں باپ راضی نہیں تو جنت نہیں ملے گی، تو اگر نبی راضی نہ ہوا جنت ملے گی؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو جو لوگ میلاد کو شرک کہیں، مدینے جانے کو کہیں کہ مدینے جاؤ تو نبی کی نیت نہ کرو، مسجد کی نیت کرو، نبی کو یا رسول اللہ کہہ کے نہ پکارو، نبی کا نام نہ چومو، تو جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں بتائیے وہ جنت کا راستہ بتاتے ہیں یا کسی اور طرف کا؟
تو ان لوگوں کو بھی ہم سن سکتے نہیں، ہم نے نبی کو راضی کرنا ہے، کیونکہ نبی کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اللہ ناراض ہو گیا تو نبی سفارش کر دے گا، نبی ناراض ہو گیا تو بخشش کی گنجائش، کیونکہ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے محبوب اپنے گستاخوں کے لیے اگر تم بھی معافی چاہو گے ہم ان کو معاف نہیں کریں گے، جو محبوب کا گستاخ ہے اس کو معافی نہیں مل سکتی۔ تو اندازہ کر لے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ناراض کرتے تو اس کے لیے جنت کو سوچنا بھی ضرورت نہیں، اور جو نبی کو راضی کرے اس کے لیے جنت۔ ماں باپ کے لیے دعا کرنا، جہاں تک روایتوں میں ہے وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، جس میں اولاد ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتی۔ آپ کو ہر دعا میں اپنے ماں باپ کے لیے اگر زندہ ہیں ان کی صحت کے لیے برکت کے لیے دعا کریں، وفات پا گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اب یہ تو آپ نے ماں باپ کے سنے، ماں باپ پر بھی حق ہے اولاد کا، کتنے حقوق ہیں تمام تفصیل سناؤں، بڑا وقت چاہیے۔ نیک تربیت کریں، ان کو عقیدے یاد کرائیں، ایمان سکھائیں۔ آپ کو حاجی صاحب سنا کے گئے، میں ہر تقریر میں پیغام دیتا ہوں روزانہ 15 منٹ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو، خود دین سیکھو، ان کو سکھاؤ۔ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ، رسول کے بارے میں کیا عقیدہ، قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ، حدیث کے بارے میں کیا عقیدہ، میراث کس کو کہتے ہیں، علم غیب کے بارے میں کیا معلوم، حاضر ناظر کیا، یہ ساری باتیں خود سیکھو، بچوں کو سکھاؤ۔ اگر بچپن میں ہی ان کو سنی بنا دیا کوئی بگاڑ سکتا نہیں، اور اگر آپ نے نہیں سکھایا تو ماشاءاللہ پھر جو حال ہوگا پھر یہی ہوگا کہ آپ کی قبر پر کوئی سلام کرنے بھی نہیں آئے۔ اور حدیث شریف کے مطابق وہ اولاد جو وہ بیٹا جو ہر جمعے کو ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے، وہاں فاتحہ پڑھے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اندازہ کریں، مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ ابھی میرے سامنے ایک سمندر ہے واقعات کا، لیکن میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اچھا خاصا ٹائم لے لیا۔ سوچا نہیں تھا، میں نے گھڑی کی طرف ابھی نظر ڈالی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، سوچا تھا 1 گھنٹہ بولوں گا، 2 گھنٹے کے قریب ہو گیا۔ تو میں آخری باتیں کروں۔ پہلی بات میں نے ابتدا کی تھی میلاد شریف کا جواب، کسی کو چاہیے ہو میری کتاب پڑھ لیں۔ ہم لوگوں کے عقیدے قرآن سنت کے مطابق ہیں، قرآن و سنت کے خلاف ہمارا کوئی عقیدہ نہیں۔ ہم جان لیں ہمیں صحیح عقیدوں پر قائم رہنا ہے، اہل سنت و جماعت کے عقیدوں پر پکا رہنا ہے۔ اللہ کے سوا ہم کسی کی پوجا نہیں کرتے، جو ہمیں قبر پجاری کہتے ہیں جھوٹے ہیں، ہم پر بہتان لگاتے ہیں۔ ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا کرتے نہیں، نبی ولی کی ہم تعظیم کرتے ہیں، اور وہ تعظیم کرتے ہیں جس کا حکم دیا گیا، اور ان کی تعظیم کا بھی حکم دیا گیا، اس لیے کرتے ہیں۔ ہم اللہ کا فضل ہے، اللہ کے نزدیک اگر مشرک نہیں تو ان لوگوں کے فتووں سے ہم مشرک ہو سکتے نہیں۔ تیسری بات، ماں باپ سے نیک سلوک کرنا، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ہم سب نے ماں باپ کا ادب کرنا ہے، ان سے بھلائی کرنی ہے، ان سے نیکی کرنی ہے۔ ماں باپ کو بھی چاہیے اپنے آپ کو ادب کے لائق رکھیں۔ اگر وہ شراب پیئیں، اگر وہ اڑیاں رہیں، ماں ننگی ہو کر پھرے، آستینیں کھلی ہوئی ہیں، بلاؤز کے نام پر ایسے ہی چیترا لپیٹا ہوا ہے، اولاد کے سامنے یہ حرکتیں کریں، کلبوں میں جائیں، تو پھر وہ اولاد کو کیا نیکی سکھائیں گے؟ خود وہ نیک بنے، اولاد کو نیک بنائے، اور شریعت کے خلاف کوئی حکم نہ دے۔ تو مجھے والدین کے بارے میں یہ موضوع کہا گیا تھا، اور میلاد کی بات میں نے مختصراً کی۔ ماشاءاللہ میری تقریر شروع ہو رہی تھی، حاجی صاحب جا رہے تھے، تقریر ختم ہوئی ہے، تشریف لے آئے۔ انہوں نے وعدہ پورا کیا، انہوں نے جو قربانی دی ان کا بہت شکریہ۔ اور میں نے باوجود اس کے کہ مجھے جا کر میرا یہ ٹائم ہوتا ہے 4-5 گھنٹے، جو 3-4 گھنٹے مجھے ملتے ہیں لکھنے پڑھنے کا، تو اس کی قربانی دے رہا ہوں۔ آپ لوگ ہفتے کی رات ہے، ایک وعدہ کرو صبح سارے فجر پڑھو، کیونکہ یہ جو آپ جاگ رہے ہیں بڑا ثواب ہے، مگر فجر فرض ہے، سارے پڑھ کے سونا۔ اللہ تعالیٰ شاہد
حاضر بھی روحانی طور پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ پوچھیے علماء موجود ہیں یہاں سے، پوچھیے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے پوری کائنات اس طرح ہے جیسے ایک دسترخوان، جیسے ایک دسترخوان۔ ان کو پتا ہے سفر نہیں کرنا پڑتا ہوں ایسا لمبا چل کے جائیں یا وہاں جا کے بندہ ڈھونڈے اس کا پتا واٹر نمبر تو بھی بدل گیا، پھر آپ کی کار غلط تو بھی بنا رکھا، نام تو اور ہے ہم نے سب کچھ۔ اور حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ کا قول نفاذ الروس میں حضرت مولانا جامی نے لکھا، کوئی شخص اس وقت کو تو بنتا ہے جیسے ساری مخلوق سارے عالم کو اس طرح دیکھے جیسے اپنے انگوٹھے کے ناخن کو دیکھے۔ اندازہ کریں نبی پاک کی کیا ہے۔ اور حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کثرۃ علی حکم التسالی، میں اللہ کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پھیلائی کا دانا ہو رہا ہے۔ نبی پاک کی شان کا اندازہ کر کے روحانی طور پر نورانی طور پر ہر جگہ حاضر ہیں، ناظر ہیں، موجود بھی ہیں اور نگاہ بھی فرما رہے ہیں، نگاہ بھی فرما رہے ہیں۔ وہ حاضر و ناظر ہے۔ اور شاہد و قاسم، شاہد کی معنی اسی میں ہے اور قاسم کے معنی تقسیم کرنے والا۔ کل نبی پاک فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرنے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو ہم کہتے ہیں حاضر و ناظر، شاہد و قاسم، آیا سراج منیر نبی، اللہ 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 کے مانا چمکا دینے والا آفتاب، اور اس کا ذکر میں پہلے کر چکا، حضور کو اللہ تعالیٰ نے چمکا دینے والا آفتاب فرمایا، سب حضور کے نور سے چمک رہے۔ اگر آپ ایک پڑھوں اس کے بتائے چلو کی شرح ہو تو پھر ابھی حال آ جائے گا، پورا نہیں ہوتا تو نہیں ہے۔ کون آیا، اس کی صورت کیسی ہے؟ سبھی پاکستان فرماتے ہیں کیا پیاری صورت رہتا چہرہ منہ پہ جھڑتے پھول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اتنی پیاری تھی، میں نے سیرت کی کتابوں میں، تاریخ میں، حدیث کی کتابوں میں بھی دیکھا کہ آقا کہتے ہیں ہم غمگین روتے ہوئے آتے تھے، سرکار کا چہرہ دیکھتے تھے ہم بھول جاتے۔ سبحان اللہ، اللہ نے چہرہ اتنا پیارا بنایا تھا۔ لوگ کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو 9 حصے حسن ملا، بڑے خوبصورت تھے، عورتوں نے ان کو دیکھا تو ہاتھ کاٹ لیے، اور کئی لوگ ان کو دیکھ کر جان سے مر جاتے تھے، ہاتھ پھیر ہو جاتا تھا۔ مگر میں بتاؤں اس نے یوسف، اس نے محمدی کی ایک جھلک، ایک جھلک سرکار کی اصلی صورت جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوئی، وہ اللہ ہی جانتا ہے، مگر جو ظاہر تھی وہ اتنی پیاری تھی کہ کیا ہے وہ روایت شمس تجری کی وجہ ہی کہ آقا کہتے ہیں ہمیں یوں لگتا تھا کہ آپ کے چہرے میں سورج چلتا تھا۔ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ سورج کی چمک زیادہ ہے یا چہرے کی چمک، ہنستا سے سرکار کی عادت تھی، تبسم فرماتے تھے، اور آپ کا تبسم جو ہے وہ ہر غم کا علاج ہوتا ہے۔ روتے ہوئے لوگوں کو ہٹا دینا، منہ سے گھر سے دور، منہ سے گھر سے خون۔ اب میں ایک منصوب دینے لگا ہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے دور میں عالم میں مدینہ منورہ میں رہتے تھے، کہنے لگے 12 ربیع الاول کی تاریخ تین کا دن تھا جب مسلمانوں کے نبی ہجرت کر کے مدینہ میں داخل ہوئے۔ مدینے والوں نے نبی پاک کے استقبال کی تیاریاں کی، آمد رسول کا جشن منایا۔ سبحان اللہ۔ میں نے سوچا کہ آسمانی کتابوں میں نبی آخر و زمان کی باتیں تو پڑھی ہوئی، ذرا چلوں میں بھی چل کے دیکھوں کون ہے، اگر نشانیاں دیکھتا تو کوئی تو معلوم کا ایمان لے آؤں گا۔ مدینے والے تب بجا رہے تھے، گیت گا رہے تھے، مسلم شریف میں حدیث پاک موجود کہ آقا نے جلوس نکالا، حضور کی آمد کا جلوس نکالا، کہ جلوس اسی کی یاد ہے جو ہم مناتے ہیں، کرتے ہیں۔ جلوس نکالا، یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگائے۔ حضرت عبداللہ بن سلام اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فرماتے ہیں میں آیا
سرکار ایک اونٹنی پر سوار تھے، یوں ہی میری پہلی نظر سرکار کے چہرے پر پڑی، میرے منہ سے بےناقہ نکلا یہ چہرہ جوتے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ جوتے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، جوتوں کے چہرے ایسے اچھے نہیں ہوتے۔ فرماتے ہیں اس چہرے کی کشش نے مجھے قریب کر دیا، میں سرکار کے قریب ہو گیا تو سرکار کے منہ سے کون سے پھول چل رہے ہیں، ذرا وہ سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے یا ایھا الناس السلام، اے لوگوں آپس میں سلامتی پھیلاؤ، ایک دوسرے کو سلام کیا محبت پھیلاؤ، سلامتی پھیلاؤ، تم سلام کرو گے دوسرا تمہیں سلام کرے گا، تم اس کو دعا دو گے وہ تمہیں دعا دے گا، مصافحہ کرو گے کینہ باقی نہیں رہے گا، نہیں کینے تو جس طرح حدیث میں آتا ہے نا ٹیچروں کو، حکام کو، عمرا کو اس لیے سلام کیا جاتا ہے تاکہ وہ ہمیں سلام کریں ان کے سر سے بچنے کے لیے، لیکن آپس میں سے ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے۔ مسلمان کو سلام کرے کہ حقیقت محبت کی علامت ہے، ہم نے اسی کو چھوڑ دیا، گھروں میں جاؤ گھر والوں کو سلام کرو، مسلمان کو سلام کرے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ فرمایا آپس میں سلام کی پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا، یہ لنگر کا جواب ہے، بزرگوں نے لنگر شروع کیا ہوئی اسی کی تعبیر ہے۔ میں نے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات میں پڑھا، حضرت یہ بات اگر آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہے تو بہت اچھی والا تعالیٰ ہو گیا، توجہ کام کا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات میں نے پڑھا کہ حضرت سے پوچھا گیا حضرت اگر ساری دنیا کی دولت آپ کو دے کر کہا جائے کوئی ایک خواہش کرے تو آپ کیا خواہش کریں گے؟ ساری دنیا کی دولت دے دی جائے آپ کو اور کہا جائے کہ صرف ایک خواہش کرے تو آپ کیا خواہش کریں گے؟ بہت بات ہے فرمان میری خواہش یہ ہوگی کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤں، لوگوں کو کھانا کھلاؤں، لیکن یہ چیز بظاہر ممکن نہیں تھی، وہ ایسا کر نہیں سکتے کہ ساری دنیا کے لوگوں کو بھی تو اللہ کا کام ہے، لیکن انہوں نے اپنی خواہش بیان کی کہ میرا دل چاہتا ہے لوگوں کو کھانا کھلاؤں اور محبوبے قربانی کی خواہش اور پوری نہ ہو، محبوبے قربانی اللہ کے محبوب کی خواہش اور پوری نہ ہو۔ اللہ نے فرما دیا گویا ان کو یہ پیغام مل گیا کہ اے محبوب خواہش کرنا تیرا کام تھا، پورا کرنا ہمارا کام تھا، بظاہر تو یہ نہیں کر سکتا تھا لیکن تو نے خواہش بیان کر دی، تو اپنی طاقت ہوگا پوری دنیا میں گلی گلی گیارہویں میں کر رہا ہوں، مجھے نام سے کھانا مل رہا ہے، لوگوں کو مل رہا ہے، اللہ بات ہے تو تمام بھوکوں کو کھانا کھلا بڑا سوال ہے، ہم کہتے ہیں کہ کھانا یہ پوچھے آپ کو عزیزوں کے لوگ سے مجھے وقت دینا ہے تو کھاتے کیوں؟ اگر ان کو کوئی چیز دے دی جائے کھا بھی جاتے ہیں، تحقیق بھی نہیں کرتے کہ حلال ہے حرام ہے نہ چاہیے، بڑا مقبول نصیبہ نا وہ مولوی صاحب کے نہیں پڑوس میں مرغی پالی ہوئی تھی، تبلیغ کبابی کا کوئی تھوڑی تھی آپ پڑوس میں مرغیاں پلی کی تھی، مولوی صاحب کے گھر میں مرغیاں آ جاتی تھی، دین نہیں ہوتی تھا گئی ہوئی تھی، وہ آپ کے گھر منگایا کر جاتی تھی، مولوی صاحب کی بیوی بڑا ناراض ہوتی تھی، رکھتا مصیبت ان کو بڑا مولوی صاحب کہنے کے جانور ہے اعتبار سے کیا کرنا ہے بیوی کی تجھے مولوی کی زبان نہیں کہ قابو آتی تو دیر زبان کا میں ایک دن مولوی صاحب غائب تھے، وہ کوئی آئی مرغی آئی، اس نے کوئی زیادہ کام کرا دیا، کوئی برتن توڑا، مولوی صاحب کی بیوی کو آیا اس نے پکڑا اور اس کو دبا ہار اتاری صاف کیا اور انڈیا چڑھا، مولوی صاحب کا زور سے لوگوں کو چل جاتا تھا، بیوی سے نہیں چلتا سمجھ گیا جس طرح سے ان کی کمزوری تھی، گھر آئے تو خوشبو آ رہی تھی، کہہ گئے آج بڑی خوشبو آ رہی، کیا پکڑا؟ بیوی نے کہا مرغی پکڑی ہے، کہاں سے آئی؟ اس نے کہا نہیں کہاں سے تھی، پڑوس والوں نے کہا اس نے میرا برتن توڑا، میں نے دبا کر کے چڑھا دی گیا دبا دینے میں تمہارا حرام ہے، اس نے کہا حرام ہے تو چپ کر دو، باہر جا کے مسئلہ کیا کرنا، میں نے چڑھا دی میں تو کھاؤں گی، میں نے اللہ کا نام لے کر دبا کیا، میں اس کو بولنے والی نہیں، اور صاحب سب کو بتوا سناتے بیوی کو چاہتے ہیں تو کر کے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد پوچھنے لگے یہ بتاؤ پیاز لہسن ادرک مرچ مسالہ تو گھر کا ہے، یہ سارے مسالے تو گھر کے ہیں نا، نماز کہنے کے ایسا کرنا مجھے شوربہ دے دینا، وہ چیز یاد ہے کس طرح کی بتوا
شوربہ دینا مجھے روٹی نہ دینا. بہت اچھا جب ہنڈیا تیار ہو گئی وہ ہنڈیا اتار کے لائی رکھا مودی صاحب کے سامنے برتن اور ہنڈیا میں سے جائے کہ وہ شوربہ نکالنے لگی ایک تو روٹیاں وہ برتن میں آ گئی. وہ ندی پکڑ کے وہاں سے نکالنے جائیں گے جو خود سے آتی جائیں گے. ساتھ میں آرام کرتے ہیں پھر کرتے ہیں اور ساتھ میں کرتے ہیں. انہوں نے دین کو مذاق نہیں بنایا ہوا ہے. کبھی رات کا ہلوا آرام کریں گے یاد کیا کھانا آرام اور پھر دو کھاتی جاتے. حیرت کی بات ہے کہ ان لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. نبی بات پڑھاتے ہیں دوسروں کو نہیں بجانا ہو. رشتے داروں کے حقوق ادا کرو. میلاد شریف کی رات اور میلاد بنانے آئے ہیں. بھائی ناراض ہو, ماں ناراض ہو, باپ ناراض ہو, رشتے دار ناراض ہو, پیسے کی خاطر آپ ان کے پیاسے ہو, بات چیت بنتی ہو تو میں آج کی رات سے کیا کرنا ہے. اور آپ ماں باپ کا عادت نہیں کر رہی, آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں ہو رہے, غیروں سے جاری ہے, اپنوں سے بے جاری ہے. یہ کس کی علامت ہے؟ سلا رحمی بجا لاؤ. جو سلا رحمی نہیں بجا لاتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. ہم سب کو غور کرنا چاہیے. پڑوسی کا کیا حق ہے, بھائی کا کیا حق, بہن کا کیا حق, خالہ کا کیا حق, چچا کا کیا حق, دوسری کا کیا حق, اور ہمارے ان کا کیا حقوق ہے جو ہمارے ادا کریں, ہم ان کے ادا کریں. بڑوں کا ادب کریں, آپس والوں سے محبت کریں, چھوٹوں پر شفقت کریں. اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر ہم لوگ سچے مومن نہیں. وزیر الارحام سلا رحمی بجا لاؤ, رشتے داروں کے حقوق ادا کرو. لیکن من میں نہیں ہونا چاہیے اس سے کارے کرے گا. بڑے چھوٹوں کو کہتے ہیں دیکھو ہم تمہارے ماں باپ ہیں, ہمارا ادب کرو. تو ٹھیک ہے, ماں باپ کا ادب کرنا اور آپ پر لازم ہے, مگر ماں باپ کا بھی کچھ حقوق ہے. تو وہ بھی اور آپ کے بارے میں کیا کیا کرے اس کو بھی جانے. ایسا نہ ہو ایک طرف کی پریکٹس کرتی ہے اور معاملہ بگڑ جائے. دونوں کا معاملہ ہے کیونکہ اسلام نے دونوں طرف ایسا توازن رکھا ہے کہ کوئی بھی پلڑا کسی وقت خراب ہونے نہ پائے, نظام برقرار رہے. یہاں ایک بات اور کرتا ہے کہ خاص طور پہ آپ لوگوں سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس شکایتیں بہت آتی ہیں. حضرت کے پاس مجھ سے دس ہونا چاہتا ہے. بیٹھتے میں سمجھتا ہوں بیویاں بہت شکایت کرتی ہیں شوہر میری گالیاں دیتے ہیں جی, مارتے ہیں جی, برا بھلا کہتے ہیں. کیوں؟ مسجد الارحام سلا رحمی بجا لاؤ. فرمایا بیوی کے لیے مسکرانا بھی اس سے بھی نیک سلوک کریں. آپ نے اللہ سے عہد کر کے اس کو اپنے گھر میں لا کے رکھا ہے, اس کی عزت کریں. یہ نہیں ہے خدا غلطی کو دوسروں کے سلام کریں, میں تو کام کرتا ہوں خدمت کرتا ہوں اور گھر والی کو آپ عزت ڈانٹنا ہی ہے. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. بیویوں سے محبت کریں. نبی پاک نے محبت کرنا سکھائی. حضرت عائشہ پیالے میں جس جگہ منہ رکھ کے پانی پیتی تھی اسی جگہ منہ رکھتے. مجھے آپ کو سکھایا جائے کہ بیویوں سے محبت کرو کیونکہ وہ اپنے والدین گھر بار چھوڑ کے ہمارے پاس آ بیٹھتی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے زیادتی کرو. ان کا کام ہے آپ کی عزت کرے, آپ کا کام ہے ان سے محبت کرے. لیکن کوئی عورت یہ کہے کہ بندہ کھلے لگ جائے, اس کا میں پائیں گے. بات سمجھ گیا نا. تو مجھے سمجھے لیکن یہ شوہر یا دکھی ہو جائے, میں جو کہیں میرے اشارے پہ کرے. جس طرح ایک عورت نے مقدمہ کر دیا تھا, اس کی ایک انگلی کٹ گئی تھی کسی وجہ سے, تو اس نے 50 لاکھ روپے کا مقدمہ کر دیا. جج نے کہا ایک انگلی اور 50 لاکھ. اس نے کہا جی آپ میری انگلی کی قیمت نہیں جانتے, میرے شوہر کی اصل حالت جو ہے, حیثیت جو ہے 50 لاکھ کی ہے, اور وہ میری اسی انگلی کے اشارے میں ناچتا ہے. اس لیے مجھے اللہ کا کہیں ایسا معاملہ نہ ہو کہ آپ لوگ ان کو انگلی کے اشاروں پہ کرانا شروع کرتے. شوہر کی تعلیم جو ہے وہ بیوی پر لازم, لیکن آپ بھی اس سے محبت کریں. وزیر الارحام یہ بڑا طویل موجود ہے, میں اگر اس سے بحث کروں تو بڑا وقت چاہیے. مختصر کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں. فرمایا وصلوا باللیل والناس نیام. جب رات کو دنیا غفلت میں ہو تم اپنے رب کو یاد کرو, نماز پڑھو. ایسے رات کو بیٹھتے ہیں مسلمانوں پر, اس کی وجہ سے تو بات کرنا. پچھلی راتی رحمت ربی, پچھلی راتی رحمت ربی کرتی ہے آبادہ. بخش منگل والے آؤ, کھلا ہے دروازہ. اور ہم لوگ کہتے ہیں اللہ کو کیا کہا ہم کو, آپ جو اٹھتے ہیں محبت والے ان کی برکت سے میں اور آپ بھی بچے. یہ لوگ
قیوم عالم ہوتے ہیں، انہیں کی وجہ سے قائم ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں یہ اختیارات دے رکھے ہیں اور یہ لوگ خدمت کر کے اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرتے ہیں۔ جب رات کو لوگ سو رہے ہو تو اللہ کے لیے نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو، کیا مطلب بس نمازیں کو دکھا کے پڑھو گے کچھ چھوٹ کے بھی عبادت کیا ہے، وہ عبادت جو تمہارے اور رب کے درمیان ہو کسی تیسرے کو خبر نہ، بات سمجھیں، وہ عبادت تھی جو بغیر دکھانے کو تو دکھا کے پڑھو اور باقی نفل جو ہے آپ کو پچھلی رات وہ بھی پڑھا کرو، لیکن کیا مشہور سلامتی پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رشتے داروں کے حقوق ادا کرو اور اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ آپ کو جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو، جنت کی سلام اور اس طرح سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اتنا بہترین منشور ہے، حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں چہرہ دیکھ کر پہلے ہی دل دیوانہ ہو چکا تھا، دل فدا ہو چکا تھا، منہ سے جھڑتے یہ پھول سنے تو میرے منہ سے جاری ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو پھر کیوں نہ کہیں پیاری صورت انتا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، نور کا پتلا چاند سے اجلا، نور کا پتلا چاند سے اجلا، حق کا پیارا رسول نبی، اللہ 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 لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ یہ آنے سے کیا ہوا؟ کفر و شرک کی کاری گھٹائیں ہو گئی ساری دور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیا۔ اب کفر و شرک والے اپنے آپ کو سچا ثابت کر سکتے نہیں، سارے کو سفید بتا سکتے نہیں، یہ اور بات ہے ضد میں نہ مانے، وہ ان کی مرضی مگر ثابت کر سکتے نہیں۔ کفر و شرک کی کاری گھٹائیں ہو گئی ساری دور، مشرق و مغرب دنیا اندر، مشرق و مغرب دنیا اندر ہو گیا نور ہی نور نبی کی، اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ تم کہتے ہو نور آ گئے، نور ہی نور ہو گیا، میرا کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ جب نور آئے نور ہی نور ہو گیا تو اندھیرا کیوں ہے؟ میں جواب میں کہتا ہوں اللہ نور السماوات والارض، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، میں بتاؤ اندھیرا کیوں؟ تم اس کا جواب دے دو، میں اس کا جواب دے دوں گا۔ مشرق و مغرب دنیا اندر ہو گیا نور ہی نور نبی کی، اللہ 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 لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ۔ گئی سب عرب کی داریاں سمجھ کے در یتیم، عرب والوں کا طریقہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا چند دن ماں دودھ پلاتی تھی، پھر اس کو دیہات مضافات کے علاقوں سے عورتیں بلا کر ان کے حوالے کر دیا جاتا تھا، کیوں؟ جو وہاں نشو و نما اچھی ہوگی، تندرست صحت مند ہوگا، دو تین چیزیں سیکھ لے گا، تیر اندازی سیکھے گا، گھوڑ سواری سیکھ لے گا، تیراکی وغیرہ سیکھ لے گا، جیسا کہ حدیث شریف میں انہوں نے فرمایا تین چیزیں سکھاؤ اپنے بچوں کو۔ تو اس طرح وہ ان کی صحت کے لیے، اچھی نشو و نما کے لیے باہر بھیج دیا جاتا تھا۔ تو دائیوں کا معمول تھا وہ اپنے ٹائم پر آتی تھی اور آ کر جو بچے ہوتے تھے ان کو لے جاتی تھی، سال دو سال ڈھائی سال تین سال کے بعد واپس جاتی تھی۔ اس سلسلے میں ماں باپ ان کو انعام وغیرہ دیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو ابھی کبھی ہو گزرے، زیادہ آسان نہیں ہوا، کہانیاں آئی، جو آئی دروازے پر پتہ چلا بچہ یتیم ہے واپس
ایمان باپ نہیں ہے، اس کا کمانے والا نہیں ہے، تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ ہمیں کیا چیز ملے گی؟ ہم کیا لے سکیں گے؟ اب ان کو تو نہیں پتا تھا نا کہ ظاہری یتیم ہے، مگر جو ملنا ہے وہ اس چیز سے ہی لینا ہے، مگر انہوں نے اس چیز کو سمجھا۔ ایک سادیہ خاندان بنو سعد کی سادیہ، جس کا نام تھا حلیمہ، شوہر کا نام حارث، خود وہ گدی پر سوار تھی، اس کا شوہر اونٹنی پر سوار۔ میں گدی کا لفظ بار بار نہیں کہوں گا، چراغ گوشت کا لفظ استعمال کروں گا۔ وہ لاکھ کمزور چراغ گوشت جس سے چلانے جاتا تھا، چل کر کے پھر بیٹھ جاتی کہ یہ اس کو اٹھا کر کے پھر چل کرتی، پھر بیٹھ جاتی، پاپوں کی ماری نہیں کیوں نہیں پڑتی، کیونکہ اس علاقے میں قحط تھا، اتنی غذا اس کو نہیں ملتی تھی جو اسے اپنی جیت رکھ سکے۔ سب سے آخر میں حضرت حلیمہ پہنچی، پوچھا دانیوں سے کیوں؟ انہوں نے کہا جتنے بچے تھے ہم نے لے لیے، صرف ایک رہ گیا ہے، اور وہ اس لیے بچ گیا ہے کہ اس کا باپ زندہ نہیں، دنیا میں نہیں ہے، باپ گزر گیا ہے، اس لیے سب نے اس کو چھوڑ دیا، باقی سارے لے لیے ہے، وہ لینا ہے تو لے لے ورنہ واپس۔ حلیمہ کہنے لگی میں سوچ میں پڑ گئی، واپس جاؤں خالی ہاتھ اچھا نہیں لگے گا، اتنی دور سے سفر کر کے آئی ہوں، جیسا بھی ہے یتیم ہی صحیح، چلو میں لے جاتی ہوں، کچھ نہ کچھ تو ملے گا، نہ ملے گا تو کم از کم میری گوشت تو خالی نہیں رہے گی۔ حالانکہ اس کا اپنا بیٹا عبداللہ تھا، اس کی بیٹی شیمہ جو نبی پاک کی رضائی بہن بنی بعد میں وہ بھی تھی، لیکن یہ سوچے گا مجھے خالی نہیں جانا، وہ کہتی ہے میں حضور کے دروازے پر آ گئی۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا کیا نام ہے؟ اس نے کہا حلیمہ، خاندان بنو سعد۔ فرمایا حلیمی اور سعادت خوبیاں تو پاس ہے تیرے، انہی دونوں کے باعث کام سارے راس ہے تیرے۔ نام بھی اچھا ہے، خاندان بھی اچھا ہے، اسی کی برکت ہے تیرے سارے کام اچھے ہو رہے ہیں۔ میرے پاس ایک بچہ ہے جس کا نہیں زندہ، مگر ایک خاص جلوے سے ہے چہرہ اس کا تابندہ۔ بچہ میرے پاس اس کا باپ تو زندہ نہیں، مگر تو اس کا چہرہ دیکھے تو تم چودھری کا چاند بھول جائے۔ حلیمہ نے کہا مجھے دکھائیں۔ حضرت حلیمہ کہتی میں اندر داخل ہوئی، سرکار کے نیچے ہرے رنگ کا کپڑا بچھا ہوا، سب رنگ کا کپڑا بچھا ہوا تھا، اور اس پر سرکار سیدھے، جس کو آپ اپنی زبان میں کس لیٹنا کہتے ہیں، اتنا لیٹے ہوئے تھے۔ سرکار کی آنکھیں بند تھی، آنکھیں سرکار کی بند تھی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے پہلی نظر پڑی میں فدا ہو، میں فدا ہوئی، اتنا خوبصورت بچہ۔ کہتی ہے میں لگتی کہیں میرے دل میں محبت کا ایک جوش اٹھا، ایک ایسا ملبہ اٹھا، میں نے آگے بڑھ کے نبی پاک سے سینہ اقدس پر ہاتھ رکھا، حضور نے مسکرا کے آنکھیں کھول دی۔ حلیمہ کہتی حضور کی آنکھوں سے نور نکلا، آسمانوں تک سے۔ میں نے اٹھا کے سینے سے لگا دیا، مجھے بس ہوئی میں اکیلی نہ چاہا کہ اس کو اپنے سے جدا کروں۔ میں نے کہہ دیا ہے سرکار عبد المطلب یہ بچہ میں ضرور لے کے جاؤں۔ فرماتی ہے میں نے حضور کو دودھ پلایا، حضور نے دیا، میں وہ خاتون جو بیمار تھی، پاپوں کی ماری ہوئی، میرے اپنے بچے کی شکایت کرتے تھے، لیکن حضور نے جی بھر کے دودھ دیا، میرے دودھ میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ فرماتی ہے میں نے بڑی جانب لگایا تو حضور نے نہیں کیا۔ چند روز کی عمر میں بھی جانتے ہیں اس کے اور بھی بچے ہیں، ان کا حق رکھا، جو بچپن میں بچوں کا حق رکھ رہا ہے، کیا اس سے جو تصور کر سکتے تو بڑا ہو کے اثر نہیں کرے گا؟ سرکار کیسا منصف اور عادل اس مخلوق میں حضرت حلیمہ کو وہ ملے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں وہاں سے حضرت آمینہ کو پکا کرتے کہ یہ بچہ میں لے کے جاؤں گی، کسی اور کو نہیں دینا۔ میں وہاں پہنچی تو وہ اونٹنی اور وہ دراز گوشت جو آنکھوں کی ماری ہوئی ہڈیاں کا فیچر، میں نے دیکھا میرا شوہر ان کا دودھ دو رہا ہے، برتن بھر گئے ہیں، دودھ ختم نہیں ہو رہا۔ یہ کیسے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے حارث نے کہا سن
حلیمہ میں نے پورے مکے والوں سے سنا ہے کہ اس دن سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے برکت ہی برکت ہے، برکت ہی برکت ہے، تو اس بچے کو ضرور لے لو۔ حلیمہ کہتی میں نے ضروری سامان لیا، نبی پاک کو لے لیا۔ حضرت آمینہ نے کہا ہے حلیمہ اس کو عام بچہ نہ سمجھو، عام بچہ نہ سمجھنا، تو بات میں آئے گی تجھے واقعات سناؤ گی، یہ بچہ خاص بچہ ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی میں حضور کو لے کر اپنی دراز گوشت پر بیٹھی تو اس گدی نے کعبے کی طرف منہ کر کے 3 سجدے کیے۔ شکر ادا کیا کہ آقا تیرا حدیث اس پر سوار ہوا ہے۔ وہ سواری جو چل نہیں سکتی تھی، سانپوں کی ماری کی لاکر بیمار، حضرت حلیمہ کہتی ہوں تو راکٹ کر دیں، میں روکتی تھی تو روکتی نہیں تھی۔ وہ دائیں جو پہلے سے روانہ ہو چکی تھی ان کو بھی اس نے پیچھے چھوڑ دیا۔ دائیوں نے کہا ہے حلیمہ تو نے مکے سے کوئی نئی سواری خریدی ہے؟ حلیمہ نے لیکن نہیں کوئی ہے، وہ کہاں اسے تو چلا ہی جاتا تھا، وہ تو میت کی نہیں کوئی، اور یہ تو اٹھتی نہیں ہے، دیکھ کر کو نیچے دوڑ کے آگے چلی جا رہی ہے۔ حلیمہ کہنے لگی وہی ہے، دائیاں کہتی تھی وہ نہیں، تکرار بڑی۔ شواہد النبوہ مولانا جانی کی کتاب اٹھا کے دیکھو، جب پانی اٹھا کے دیکھو خدا کی قدرت وہ گڑی بول اٹھی اور اس نے کہا اے بنی سال کی لڑیو تم حضرت میں ہو، ارے میں تو وہی ہوں، میرا سوال کوئی اور ہے۔ یہ وہ ہے جو پیچھے لگنے کے لیے نہیں آیا، یہ آگے لگنے کے لیے آیا ہے، یہ وہ ہے جس کے قدم بیماروں پر آنے پر درست ہو جائے، ارے اس کے قدم دوستوں پہ آئے تو زندہ ہو جائے۔ نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ میرے دوست کو ساری داریاں چھوڑ رہی، مگر مقدر حلیمہ کا تھا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے جب میں نبی پاک کو اپنے گھر لے آئی تو اس دن کے بعد مجھے شراب کی ضرورت نہیں، مجھے شراب کی ضرورت نہیں پڑی۔ دائیاں پوچھتی کہ حلیمہ بڑی امیر ہو گئی ہے، ساری رات شراب چلا کے رکھتی ہے، بڑا تو پیسہ خرچ کرنے لگی تو دور خرچ ہو گئی۔ حلیمہ کہتی تھی جس دن سے اس کو لائی تھی مجھے شراب کی ضرورت نہیں، کیونکہ آ گیا وہ نور والا جس کا کھانا نور ہے، ارے اس کا نور ہے۔ نہیں حلیمہ کی بکریاں جب چڑھ کے آتی چارہ وغیرہ تو وہ اتنا دودھ دیتی کہ برتن بھر جاتے دودھ ختم نہ ہوتا، دوسروں کے یہاں اتنا دودھ نہ ہوتا۔ وہ کہتے ہیں وہاں بکریاں چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرا کرتی ہیں، لیکن ان کو کون بتاتا کہ چارے کی برکت نہیں تھی، یہ نبی پاک کی برکت تھی جو شہر میں آئے ہوئے تھے۔ پھر نبی پاک نے وہاں وقت گزارا اور پھر جب نبی پاک کی حالت یہ تھی 1 سال میں 2 سال کے 2 سال میں 4 سال کے، اس طرح ماشاء اللہ آپ کی نشو و نما ہوئی۔ جب آپ بڑے ہوئے آپ نے کہا ماں مجھے بھی اجازت دو میں اپنی بہن بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے جایا کروں۔ ماں نے اجازت دے دی، پہلے دن گئے، شام کو واپس آئے۔ شہماں آپ کی رضائی بہن دوسری بہن اور عبداللہ اپنے ماں باپ کو سنا رہے ہیں اے بابا اے اماں ہم نے تو عجیب دیکھا، یہ ہمارا قریشی بھائی بڑا عجیب ہے، بابا جب یہ چلتا ہے اس پر بادل سایہ کرتے ہیں، اس پر دھوپ نہیں آنے دیتے، اور بابا ہماری بکریوں میں ہر بکری اس کے قدموں سے آ کے لپٹتی تھی، اور جب بکریوں میں کہیں لڑائی ہو جائے تو وہ بجائے لڑنے کے اس کے پاس آ جاتی تھی، یہ ہاتھ پیر کے ساتھ اور اس کو ہو جاتی تھی۔ ارے جانوروں کو بھی علم تھا، یہ اللہ کا نبی ہے، اندازہ کیجیے، اور یہ عدد میں جس کو ملنا تھا یہ نصیب ہونا تھا، یہ سب کچھ اس کو مل گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں چھوڑ گئی سب عرب کی دانا سمجھ کے لائی حلیمہ ساتھیا جا کے، لائی حلیمہ ساتھیا جا کے، پیارا رؤوف الرحیم نبی اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ آپ پوچھئے حضور کی والدہ فرماتی ہیں حضور کو جس جھولے میں لٹایا جاتا تھا وہ جھولا خود بخود ہلتا، گہوارا خود بخود ہلتا تھا، اس کو اور ہلاتا تھا۔ جبریل آئے جھولا جھولانے لوری بے شان، ارے جس کا جھولا جبریل جھلائے
جو سارے فرشتوں کا سردار ملائکہ رسل ہے، بڑی شان والا جس کی قرآن میں اللہ نے شان بیان کی، وہ میرے نبی کا جھولا چلا، جبریل آئے جھولا جھولانے لوٹی دیوی شان، سوچا سوچا رحمت عالم، سوچا سوچا رحمت عالم، جو جگ کے سلطان نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دلیل کام کرائے۔ ان کی ایک بات بتاتی ہے کہ کائنات میں کوئی اور ان جیسا نہیں، ان کی ولادت کی ایک معجزہ ہے، اور ان کی اس معجزانہ ولادت کو ہم مناتے ہیں، اور میلاد شریف منانا کوئی منائے سارا سال اس گھر میں برکت رہتی ہے۔ اپنے اپنے گھروں میں بھی صبح کا آغاز درود و سلام سے کرنا، کل جلوس میں شامل ہونا، کثرت سے ہو سکے، اگر کوئی جاتا آپ کے پاس مال نہیں، گھر میں بیٹھ کے سارے گھر والے محبت سے تو محفل منا لینا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ناظرین پڑھتے درود و سلام کرتے کوشش کرنا، سب سے دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ اس برکت سے اس شہر میں امن قائم کرے اور یہاں کے بلاؤں کو دور کرے، اور اس آستانے کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس آستانے کو شاد آباد رکھے، اپنے لیے دعا کرتا ہوں، دعا کرنے اللہ تعالیٰ جب تک سلامت رکھے نبی پاک کا ذکر کرتا رہوں، سو جاؤں یا مصطفیٰ کیسے کیسے کھلے رہوں سن میرے آلہ کیسے کیسے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی بیانات، نعتیں اور تلاوت کلام پاک کی کیسٹیں اور CDs حاصل کرنے کا بہترین مرکز چشتیہ کیسٹ۔ ہمارا پتہ 127 ابراہیم رحمۃ اللہ روڈ، اسماعیل حبیب مسجد، چائنیز اینڈ گریل ہوٹل کے سامنے، ممبئی، انڈیا۔ فون نمبر 31096014 اور 32591437۔ اسلامی بیانات، نعتیں اور تلاوت کلام پاک کی کیسٹیں
اور CDs حاصل کرنے کا بہترین مرکز چشتیہ کیسٹ. ہمارا پتہ 127 ابراہیم رحمت اللہ روڈ، اسماعیل حبیب مسجد، چائنیز اینڈ گریل ہوٹل کے سامنے، ممبئی، انڈیا. فون نمبر 31096014 اور 32591437.